بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے پیغام انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ لیکن دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے 1,24,000 نبیوں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہے اور جن کو اللہ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 4 نبی کون سے ہیں، ان کے نام کیا کیا ہے؟ اگر وہ آج بھی زندہ ہے تو اس وقت وہ کہاں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں سبھی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ خدا کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، خدا نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ لیکن دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اللہ نے اس دنیا میں یعنی کہ ان کی زندگی میں صحیح سلامت اٹھا لیا تھا، اور اسی لیے 4 نبیوں نے موت کا جائزہ نہیں چکھا اور وہ آج بھی الگ الگ مقامات پر زندہ ہے۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی آج بھی ہمارے زمین پر موجود ہے، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں، ان 4 نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے اس زمین پر موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیارے دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے، حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی ہے، یعنی کہ پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت دی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کرنے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ جانکار بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ 2 نبی جو آسمان پر زندہ ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ جانور وغیرہ کی کھال پہنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس کیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باحیات آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے ان کو اٹھایا گیا اسی دن سے لے کر وہ آج تک زندہ ہے اور جنت میں موجود ہے۔ کل ملا کر کہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں اور جنت میں رہتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا
اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامک روایت میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ کو نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کرتا ہے جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر ایک بار کیا ہوا، جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکے اور ہم نصیحت حاصل کر سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا، میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے 1000 شہر فتح کیے، 1000 جنگیں جیتی، 1000 بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر میں موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی دنیا ہے۔ جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جو جس حال میں ہے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ جوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھے وہ اللہ کے 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے اور الگ الگ مقامات پر موجود ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی
کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔